بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین خبریں آ گئی۔ خبریں انتہائی اہم ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر پی ٹی آئی کارکنان آپس میں لڑ پڑے۔ کارکنانوں نے ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ حلیمہ خان کے دھرنے میں دو گروپس بن گئے، دونوں گروپس میں شدید لڑائی، بیچ بچاؤ کرانے والے بھی پریشان، کس کو مارے اور کس کو بچائے۔ بد نظامی ابھی افطاری بھی یہاں ہے کہ بد نظامی مطلب ابھی افطاری بھی یہاں کرنی ہے، اور افطاری کے لیے بھی مطلب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھی۔ اس دوران ہی جو ہے دو گروپس بن گئے دھرنے کے اندر، اور مکوں اور لاتوں کی بارش ہونے لگی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس دوران جو ہے نا وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی عمران خان کی بزرگ بہنوں کو صرف اپنے بھائی سے ایک سادہ سی ملاقات کے لیے سڑک پر بیٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف غیر انسانی رویہ ہے بلکہ بنیادی انسانی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ یہ رمضان کا مطلب مقدس مہینہ جو ہے وہ جاری ہے، اس وقت آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے بلکہ ایک قسم سے سمجھے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک سادی سی ملاقات کے لیے انہیں سڑک پر بیٹھایا گیا ہے، صرف وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، ان کو اپنے بھائی سے ملاقات بھی نہیں کرنے جا رہی۔ ان کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پاکستان میں فرعونیت کی قوانین نافذ ہے، اس وقت ایک فرعون کی حکومت ہے۔ نورین خانم کا قوم اور پی ٹی آئی کے نام پیغام: عمران خان کے لیے سڑک پر احتجاج انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ظالم لوگ عمران خان کی دوسری آنکھ کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی ترین بات جو ہے وہ نورین خانم صاحبہ کی جانب سے کی گئی ہے کہ اب خان صاحب کے لیے جو ہے نا انتہائی ترین ہو گیا ہے، تمام تر چیزیں جو احتجاج ہے، تمام تر چیزیں انتہائی ترین ہو گئی ہے، کیونکہ خان صاحب کے جو ہے نا وہ دوسرے آنکھ کو بھی یہ لوگ خدا نخواستہ خراب کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے عوام کو جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان دوسرے آنکھ کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں لوگ، مطلب خان صاحب کے دوسرے آنکھ کو بھی یہ لوگ خراب کرانا چاہتے ہیں۔ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اب وہ کم مار والے چھوٹے میزائل کی جگہ دو دور مار کے بڑے میزائل فائر کریں گے، جو کم سے کم 1 ٹن کا پیلوڈ لے جائیں گے۔ ایرانی فوج کے اسپیس کمانڈر جنرل موسوی نے کہا کہ اب ایران کے میزائل فائر کرنے کی تعداد اور فاصلہ دونوں بڑھ جائیں گے۔ ایران کے مطلب جو ہے نا وہ میزائل فائر کرنے کے معاملات جو ہے، اور جو ایران کے میزائل فائر کرنے کا جو فاصلہ ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے، اور یہ جدید نئے دور تک مار کرنے والے نئے میزائلوں کا مطلب ایران جو ہے وہ میدان میں اتارے گا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی بحریہ ابنۂ حرمس گزرنے کے لیے شرط رکھ دی ہے۔ ابنۂ حرمس سے گزرنے کی اجازت صرف اس ملک کو دی جائے گی جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو نکال دے گا۔ ایسے ممالکوں کو گزرنے کے لیے مکمل اختیار اور آزادی حاصل ہوگی۔ یہ ابنۂ حرمس کا جو معاملہ ہے نا، ایران نے دنیا کی تجارت بند کر رکھی ہے، تو اب ایران نے انتہائی ترین جو ہے نا وہ شرط رکھ دی ہے کہ ایران جو ہے نا ان لوگوں کو اجازت دے گا جو لوگ جو ہے نا وہ مطلب جو امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں گے، اور جو ہے نا امریکہ کے ساتھ تمام تر معاملات ختم کر دیں گے، اور سفیر جو ہے نا اسرائیل اور امریکی سفیروں کو بھی نکال دیں گے، تو ان ممالکوں کو مطلب جو ہے وہ ایران اجازت دے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا اس طرح کے کون سے ممالک ہیں؟ اس طرح کے کچھ ممالک جو ہے نا وہ صرف چائنا ہے اور نارتھ کوریا ہے، یہ کچھ ممالک ہے، باقی تو تمام تر جو ہے نا وہ امریکہ کے تلوے چاٹنے والے کتے بن گئے ہیں۔ تمام تر ممالک کی معذرت کے ساتھ کہ تمام تر ممالک، اور جو ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہے وہ ہمارے سامنے ان پر امریکہ پابندیاں بھی پر لگاتا ہے، جس طرح نارتھ کوریا ہے، چائنا ہے، تو جو ہے نا ان ممالکوں کو اجازت ہوگی، اور جو دیگر جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان پر مطلب تجارت بند کر دی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل افواج نے لائیو کوریج کے دوران اپنے ملک کی حمایت کے لیے جمع ہونے والے ایرانی شہریوں پر حملہ کیا، تاہم ایرانی لوگ بھاگے نہیں، انہوں نے ایران پرچم لہرایا اور نعرے لگائے، اللہ اکبر، ہم لڑیں گے، ہم مر جائیں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ جو ہے وہ ایرانیوں کی جانب سے نعرے لگائے گئے۔ یہ امریکہ اور اسرائیلی افواج نے لائیو کوریج کے دوران مطلب اپنے ملک کی حمایت کے لیے، مطلب ایرانی جو اپنے ملک کی حمایت کے لیے کھڑے تھے نا، ان پر جو ہے نا وہ دعویٰ بول دیا، اور ان لوگوں کو جو ہے نا
وہ ایک قسم سے ان پر مطلب میزائلوں کی بارش کر دی، لیکن جو ہے نا لوگ بکر گئے، پھر لوگ کھڑے ہو گئے، لوگ وہاں سے بھاگے نہیں اور ایران کا پرچم لہرا دیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ ہم مر جائیں گے مگر ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی۔ ایک ہی جیسا اسکرپٹ ہر دور میں عراق، ایران، لیبیا، شام، حتیٰ کہ پاکستان تک کو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جاتا رہا۔ یہ جو ہے نا وہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ایک ہی چیز استعمال کی ہے اور وہ ہے کہ جب بھی امریکہ کو جو ہے نا وہ مطلب اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے نا تو وہ اس ملک کو مطلب جس ملک سے وہ امریکہ کو خطرہ ہوتا ہے اس ملک کو امریکہ اپنے لیے خطرہ قرار دے تو وہ دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ امریکہ جس ملک سے امریکہ کو خطرہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں مطلب جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کچھ کر سکتا ہے یا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو امریکہ اس ملک کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے عراق، ایران، لیبیا، شام، حتیٰ کہ پاکستان تک کو دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا۔ اور عراق کے ساتھ کیا ہوا، ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیبیا اور شام کے ساتھ مطلب کیا کیا گیا، اور پاکستان کو بھی مطلب دنیا کے خطرہ انہوں نے قرار دے تو پاکستان کے اندر کیا کیا، پاکستان کے اندر یہ لوگ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جو لوگ ان کے خلاف آئے ان کو ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ جس طرح جو ہے بھٹو صاحب دیگر کوئی لیڈر آیا ہے نا، کوئی بھی لیڈر ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ راستے سے ہٹا دیا گیا یا تو پاکستان کی طرح رجیم چینج کروا دیا، اور اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو ان کے حالات ایران جیسے کروا دیے جاتے۔ تو یہ ماضی کے اندر یہ پینترا بہت پرانا ہو چکا ہے۔ عراق، ایران، لیبیا، شام، حتیٰ کہ پاکستان تک کو دنیا کا سب سے خطرناک مطلب بڑا خطرہ جو ہے دنیا کے لیے قرار دیا۔ تو جو بھی ملک جو ہے نا وہ اصل میں امریکہ کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا تو امریکہ کیا کر دیتا ہے، امریکہ اسے دنیا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔